امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ہارون رشید کے مظالم۔ ہارون رشید تو کیا، سبھی بادشاہوں کی نظر میں ہمارے معصوم اماموں کا وجود ہمیشہ کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا۔ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ اور مہدی اور ہادی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جیسے برتاؤ کیے، ان کا مختصر حال بیان کیا جا چکا۔ اب ہارون کے مظالم کی داستان سنیں۔ 175 ہجری میں ہارون کی ولی عہدی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ اس کی خاندانی بیوی زبیدہ کے بطن سے تو امین اس کا بیٹا تھا، اور ایک ایرانی عورت کے بطن سے مامون اور معتمن 2 بیٹے تھے۔ امین چونکہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عربی نسل تھا، اس لیے عرب عمراء و رؤساء ہارون پر اس کی ولی عہدی کے لیے زور دے رہے تھے، اور ان میں جعفر ابن محمد ابن اشعث جو امین کا عتالیق تھا خاص طور پر کوشاں تھا، لیکن ہارون کی طبیعت کا زیادہ رجحان مامون کی طرف تھا۔ یحییٰ ابن خالد برمکی بھی اسی کا طرفدار تھا۔ ایک دن یحییٰ نے ہارون رشید کو امین کی طرف زیادہ مائل پا کر یہ سمجھا کہ بادشاہ اسی کو ولی عہد بنانا چاہتا ہے۔ اب اسے یہ فکر ہوئی کہ اگر خلافت امین کو مل جائے گی تو جعفر ابن محمد جو امین کا عتالیق ہے، طاقت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی اور امین کے ذریعے سے ہم کو تباہ و برباد کروا دے گا۔ لہٰذا اس نے ہارون کے کان جعفر ابن محمد ابن اشعث کی طرف سے بھرنے شروع کر دیے اور ہارون کو یہ یقین دلایا کہ جعفر در پردہ اس کی حکومت کا دشمن ہے۔ اسی سلسلے میں یحییٰ نے ہارون کے کان میں یہ بات بھی ڈالی کہ جعفر ابن محمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شیعوں اور خاص بیعی خواہوں میں داخل ہے، ان کو اپنا دینی امام اور پیشوا جانتا ہے، اور آپ کے مقابل ان کو خلیفہ عصر اور حجت اللہ سمجھتا ہے، اور جو کچھ رقم پیدا کرتا ہے اس میں خمس نکال کر ان کی خدمت میں بیچتا رہتا ہے۔ یہ بات سراسر غلط تھی۔ جعفر کے باپ محمد وہ ذات شریف تھے جو عباسیوں کے لیے جان فدا کرنے کو تیار رہتے تھے۔ یہی وہ بزرگ تھے جن کو منصور نے 2000 دینار اور اہل کوفہ کی طرف سے مصنوعی خط دے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا پورا حال چھٹے امام کی سوانح عمری میں ملاحظہ کریں۔ بس یہ کیوں کر ممکن تھا کہ محمد ابن اشعث ایسے جانثار کا بیٹا ہارون کے خلاف ہو کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مقلد بن جاتا؟ یہ سب تہمتیں یحییٰ نے محض اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جعفر ابن محمد ابن اشعث کے سر تھوپی تھیں۔ 178 ہجری میں جب ہارون حج کے لیے مکے میں آیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ سینکڑوں مسلمانوں کا آپ علیہ السلام کے گرد ہجوم تھا۔ ہارون یہ حالت دیکھ کر حسد سے جل گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ گفتگو ہوئی۔ ہارون نے کہا، سنتا ہوں کہ آپ لوگوں سے چھپ چھپ کر بیعت لیا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اعلانیہ بیعت لینے سے کیا چیز روکتی ہے جو چھپ کر لوں؟ ہارون نے پوچھا، آپ کو بیعت لینے کا حق کہاں سے حاصل ہوا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم ثابت کرو کہ میرا حق کس نے زائل کیا؟ ہارون نے کہا، حق ثابت ہی نہیں تو زائل کرنا کیسا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے لیے ثابت نہیں تو تیرے لیے بھی ثابت نہیں۔ ہارون نے کہا، میں بادشاہ وقت ہوں، میرے لیے کیوں ثابت نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو جسموں کا امام ہے اور میں قلوب کا امام ہوں۔ ہارون نے کہا، تم کو مجھ پر کیا شرف ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہی جو روح کو بدن پر۔ ہارون نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے لحاظ سے ہم تم دونوں مساوی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ روز قیامت جب ہم اور تم دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تم کہو گے، السلام علیکہ یا ابن عم، اور میں کہوں گا، سلام ہو آپ پر، اے میرے پدر عالی قدر۔ یہ جواب سن کر ہارون کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یحییٰ نے جو باتیں جعفر ابن محمد کے معاملے میں بیان کی تھیں وہ سب اسے صحیح معلوم ہوئی، بلکہ یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ مکے میں آیا ہی اسی غرض سے کہ امام علیہ السلام کے حالات کی تحقیق کرے، کیونکہ اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ سادات اپنے کو حقدار خلافت سمجھتے ہیں اور تجھ کو خلیفہ برحق نہیں مانتے، اور ان کے رئیس اور امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ جب تک ان کی عظمت اور وقار کو خاک میں نہ ملایا جائے گا اطمینان سے حکومت نہیں ہو سکتی۔ ان باتوں کو سن کر ہارون سادات کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ اب جو امام علیہ السلام سے یہ گفتگو سنی تو اور جل گیا۔